بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، میری آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم شخصیت کی تاریخ کے بارے میں ہے، جو کہ بلا شبہ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں سے ایک تھے، اور ان کا نام ہے کوسے میحال۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو ان کی مکمل تاریخ پر بنائی گئی ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ کوسے میحال بازنطینی سلطنت میں کن اہم عہدوں پر رہے، انہوں نے کیا خواب دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا، عثمان غازی کے لیے انہوں نے جاسوسی کا نیٹ ورک کیسے قائم کیا، اور ان کے بعد ان کے خاندان اور اولاد نے بھی سلطنت عثمانیہ کی کیسے خدمت کی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کوسے میحال سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کا اصل نام مائیکل کوسس تھا، جس کا مطلب ہے مائیکل بغیر داڑھی والا۔ ان کا تذکرہ سلطنت عثمانیہ کے قدیم مورخین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر عاشق پاشا زاد کی لکھی ہوئی کتاب تواریخ آل عثمان، درویش احمد عاشقی کی کتاب تواریخ مناقب العثمان، اور محمود نشری کی کتاب جہانما میں کوسے میحال کا تذکرہ موجود ہے۔ کوسے میحال کی پیدائش، ان کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی واضح معلومات دستیاب نہیں، اور پہلی بار تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک بازنطینی تکفور کی حیثیت سے ملتا ہے، جو کہ ہرمن کایا قلعے کے تھے، اور یہ قلعہ بلچک کے مشرق میں واقع تھا۔ پہلے پہل کوسے میحال کی عثمان بے سے وہی دشمنی تھی جو کہ بازنطینیوں کی ترکوں سے تھی، مگر کویون حصار کی جنگ جو کہ 1302 میں لڑی گئی، اس کے بعد یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ کوسے میحال کی عثمان بے سے دوستی کا عجیب واقعہ ہے، جو کچھ یوں ہے کہ پہلے پہل عثمان بے کے جرمیان قبیلے کے سربراہ علی شار بے سے اچھے تعلقات تھے، تاہم جب ایک بار علی شار بے نے شیخ ایدب علی کی خانقاہ پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا، کیونکہ وہ خانقاہ علی شار بے کی زمین پر موجود تھی، تو اس حرکت نے عثمان غازی کو غصہ دلا دیا۔ علی شار بے عثمان غازی کے مزاج سے واقف تھا، تو اس نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے ایک جال بچھانے کا سوچا، اور اس مقصد کے لیے اس نے کوسے میحال سے مدد مانگی، اور کوسے میحال نے مدد کی یہ درخواست قبول کر لی، اور علی شار بے کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی، جس کے مطابق عثمان غازی اور ان کے جانبازوں کو کھانے پر بلا کر قتل کرنا تھا۔ مگر عثمان غازی اور ان کے جانباز اس جال کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور علی شار بے اپنی جان بچا کر تو بھاگ گیا، لیکن مائیکل کوسس کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس قید کے دوران مائیکل کوسس یا کوسے میحال کی بہادری اور دیانتداری نے عثمان غازی کو متاثر کیا، اور انہوں نے مائیکل کوسس کو معاف کر دیا۔ جبکہ ناظرین اکرام، اس قید کے دوران کوسے میحال سے ترکوں نے بھی اچھا سلوک کیا اور ان کا دل جیت لیا، اور اس کے بعد مائیکل کوسس اور عثمان غازی کی دوستی کا آغاز ہوا، اور عثمان غازی کے اس احسان کا بدلہ کوسے میحال نے اس طرح چکایا کہ جب بازنطینی قلعے داروں نے آیا نکولا کے ساتھ مل کر بلچک کے تکفور کے بیٹے اور یار حصار قلعے کے تکفور کی بیٹی ہولوفیرا کی شادی کے موقع پر عثمان غازی کو بلا کر دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو ہرمن کایا کے تکفور کوسے میحال نے عثمان غازی کو اس قتل کی سازش کے بارے میں خبر پہنچا دی۔ عثمان غازی نے اس سازش کے اندر اپنی ایک اور سازش تیار کی، اور یہی ظاہر کیا کہ وہ اپنے قتل کے بارے میں اس منصوبے سے بے خبر ہیں۔ مگر عثمان غازی نے بلچک کے قلعے میں اپنے 40 جانباز عورتوں کے بھیس میں داخل کر دیے، اور شادی چونکہ قلعے کے بجائے کسی کھلے مقام پر تھی، تو شادی کے دن بلچک قلعے کی سیکیورٹی کم ہونے کی وجہ سے ان غازیوں نے آسانی سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کی خبر ملتے ہی عثمان غازی نے وقت ضائع کیے بنا آگے بڑھ کر یار حصار قلعے پر بھی قبضہ کر لیا، اور یار حصار قلعے کے تکفور کی بیٹی ہولوفیرا ان کے قبضے میں آ گئی، جو بعد میں مسلمان ہو گئی، اور اس کا اسلامی نام نیلوفر خاتون رکھا گیا، اور اس کی شادی اورحان غازی سے کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام کہ کوسے میحال نے اسلام کیسے قبول کیا۔ تو کوسے میحال وہ پہلے بازنطینی عہدیدار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سلطنت عثمانیہ کے لیے سرکاری طور پر خدمات انجام دی۔ کوسے میحال اپنے علاقے کی مقامی آبادی، جو کہ یونانی تھی، اس کے لیڈر بھی تھے۔ اس کے علاوہ یہ اولو داغ اور ماؤنٹ کشش کے سرحدی علاقے کے قاضی بھی تھے۔ کوسے میحال کے مسلمان ہونے کے متعلق تاریخ میں 2 قسم کے روایات ہیں۔ نمبر 1، وہ عثمان غازی کا اخلاق و کردار دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ نمبر 2، انہوں نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں مسلمان ہونا چاہیے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا وقت 1304 سے 1313 کے درمیان کا ہے۔
اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے عبداللہ کا نام منتخب کیا اور اسی وجہ سے پھر انہیں عبداللہ غازی کوسے میحال یا عبداللہ میحال غازی کہا جانے لگا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ غازی کوسے میحال عثمان غازی کے ساتھ ساتھ رہے اور انہوں نے گونیوک اور مدورنوں کے علاوہ وادی اسقاریہ کے کئی قلعے فتح کیے اور جنگوں کے دوران بے مثال بہادری دکھائی۔ ان کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو ابتدائی سالوں میں بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ ان کا ایک اور بڑا کارنامہ جاسوسی کا وہ نیٹ ورک تھا جو انہوں نے بازنطینی قلعوں اور علاقوں میں قائم کیا اور جس کی بدولت عثمان غازی اپنے بازنطینی دشمنوں کی نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جاسوسی کا نیٹ ورک بلکان کے علاقوں میں بھی قائم کیا۔ ایک اعلیٰ درجے کے فوجی کمانڈر ہونے کی حیثیت سے میحال غازی نے عثمان بے کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا اور بعد میں بہت سے بازنطینی ان کے نقش قدم پر چلے، اور چونکہ یہ ان علاقوں کے جغرافیے کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے تو اس معاملے میں انہوں نے عثمان غازی کی بھرپور رہنمائی کی، اور عثمان غازی کے دور میں یہ ان کے فوجی مشیر، کمانڈر اور فاتح تھے۔ یہ وہ پہلے بازنطینی عہدیدار تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان غازی کی رعایا بننا قبول کیا، جبکہ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی کے دور میں یہ اورحان غازی کے سفیر اور مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ جبکہ برسا کی فتح سے پہلے بازنطینی تیکفور اور اورحان خان کے درمیان مذاکرات کروانے میں عبداللہ غازی کوسے میحال نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ اورحان خان کے زمانے میں یہ سفارت کا کام بھی کرتے تھے۔ عبداللہ میحال غازی کے اگر خاندان کی بات کی جائے تو ان کے 5 بیٹے تھے، جن کے نام ہیں محمود، یاشی، عزیز، خضر اور یوسف، اور ان کے خاندان کو تاریخ میں میکائل اوغلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کا خاندان 15ویں اور 16ویں صدی تک عثمانی سلطنت کے لیے فرائض انجام دیتا رہا، کیونکہ کوسے میحال وہ شخص ہیں جن کی اولاد نے بھی سلطنت عثمانیہ کے قیام کے دوران فرائض انجام دیے، اور رومیلیا کی فتح کے بعد ان کی اولاد یورپی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی اور وہاں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے چھاپا مار کمانڈروں کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ کوسے میحال کی اولاد میں سے سب سے مشہور شخصیت ان کے بیٹے خضر کا بیٹا علی بے ہے۔ کوسے میحال کا یہ پوتا یعنی علی بے سلطان محمد فاتح اور سلطان بایزید دوئم کے دور میں سب سے مشہور جنگی کمانڈر تھے۔ علی بے کا 1460 میں ہنگری کی فوج سے آمنا سامنا ہوا جس کی تعداد 20,000 تھی۔ علی بے کے دستے کی تعداد انتہائی کم تھی، اس کے باوجود علی بے نے عثمانی فوج کی مدد سے ہنگری کے کمانڈروں کو گرفتار کیا اور انہیں سلطان فاتح کے پاس روانہ کر دیا۔ ناظرین اکرام، برسا کی فتح کے بعد کوسے میحال کا تذکرہ عثمانی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا اور ان کا انتقال 1327 میں ہوا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق انہیں ادرنے شہر میں تربے کے علاقے میں دفن کیا گیا تھا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ ایس کے شہر کا قصبہ جس کا نام میحالیجک ہے وہ کوسے میحال کے نام پر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی عبداللہ میحال غازی کے متعلق میری مختصر سی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔